أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن ہرگز نہیں، یضروکم وہ نقصان دیں گے تمہیں، الا مگر، سوائے، اذن اذیت کے، وَإِن اور اگر، یقاتلوکم وہ جنگ کریں گے تم سے، یولوکم وہ پھیر دیں گے تم سے، الادبار پشتیں، پیٹھیں، ثم پھر، لا نہ، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے، اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ اذن ستانے سے مراد زبانی بہتان تراشی، جھوٹ موٹ کی باتیں، جس سے دل کو وقتی طور پر تکلیف تو ضرور پہنچتی ہے، لیکن میدان حرب میں تمہیں یہ کبھی بھی شکست نہ دے سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مدینہ سے بھی یہودیوں کو نکلنا پڑا، پھر خیبر فتح ہو گیا اور وہاں سے بھی یہ نکلے۔ اسی طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ پھر حروب صلیبیہ میں عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور بیت المقدس پر قابض ہو گئے، مگر اسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 90 سال کے بعد واگزار کرا لیا۔ لیکن اب پھر مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کے نتیجے میں یہود و نصارا کی مشترکہ سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس پر پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت المقدس نکل گیا۔ تاہم انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد۔ عیسائیت کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ یقینی ہے، جس طرح کہ صحیح احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لَن یضروکم الا اذی، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس ستاتے ہیں۔ جب تک ایک شخص اپنی ذاتی زندگی میں نماز روزہ کر رہا ہوتا ہے تو کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا، لیکن جس دن آپ نے اٹھ کر دوسرے کو کہا کہ چلو تم بھی نماز پڑھو، پھر آپ دیکھیں کہ کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکل کر 2 سے 4 لوگوں تک جاتے ہیں، پھر دیکھیے کس قسم کی الزام تراشی آپ پر ہوتی ہے اور کیسی کیسی مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، یہ تمہارے مخالف تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے، الا اذی، ہاں مگر چند منہ کی باتیں ہیں، تکلیف دہ باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، پروپیگنڈا ہے تمہارے خلاف، الزام تراشی ہے، تو اس سے دل چھوٹا نہیں کرنا۔ لیکن وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ تم سے مقابلہ کریں تو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔